بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی سفر پر جا رہے تھے کہ اچانک سلطان صلاح الدین ایوبی کا گھوڑا بہت زیادہ زخمی ہو گیا۔ آپ کے ساتھ شاہی حکیم بھی نہیں تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے گھوڑے کی تکلیف برداشت نہ ہوئی تو سلطان صلاح الدین ایوبی کے ایک تجربہ کار سپاہی نے بتایا کہ حضور، جس طرح ابھی سورج نکل رہا ہے اسی طرف اگر ہم راستہ اختیار کر لیں تو جنگل ختم ہونے کے بعد ایک گاؤں آباد ہے، اور اس گاؤں کے ساتھ میں ایک بازار ہے، اور اس بازار کے اندر ایک حکیم صاحب کا دواخانہ ہے۔ حضور، وہ بڑے بڑے زخمی گھوڑوں کا بھی علاج کر لیتا ہے۔ اگر ہم کسی نہ کسی طریقے اس حکیم صاحب کے پاس پہنچ گئے تو وہ ضرور ہمارے گھوڑے کا علاج کر دے گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی سے گھوڑے کی تکلیف برداشت نہیں ہو رہی تھی، لہذا سلطان صلاح الدین ایوبی نے پیدل چلتے چلتے اسی گاؤں کے اندر جا پہنچے۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے گھوڑے کا علاج کروا کر اس حکیم سے اس گاؤں سے روانہ ہونے لگے تو ظہر کی نماز کا وقت ہوا، تو سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے سپاہیوں کے ساتھ اس گاؤں کی بنی مسجد کے اندر بعد جماعت نماز ادا کرنے کے لیے چلے گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کنویں پر وضو کیا۔ وضو کرنے کے بعد نماز ظہر ادا کی، لیکن مسجد کے اندر کسی کو پتہ نہ چلا کہ ان کے ساتھ نماز ادا کرنے والا کوئی عام انسان نہیں بلکہ وقت کا سلطان ہے۔ بہرحال سلطان صلاح الدین ایوبی نے نماز ظہر ادا کی، اور جب اس گاؤں سے روانہ ہونے لگے تو اچانک اس گاؤں میں ہلچل مچ گئی۔ ہر طرف رونے کی چیخنے کی آوازیں آنے لگی۔ ہر گھر کے اندر کوہرام مچا ہوا تھا۔ گلیوں کے اندر لوگ روتے ہوئے جا رہے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے امام صاحب سے پوچھا، امام صاحب ایسا کیا ہوا ہے؟ تو امام صاحب نے کہا، میں بھی نہیں جانتا کہ اچانک گاؤں والوں کو کیا ہوا۔ تو اتنے میں امام صاحب کا ایک شاگرد امام صاحب کے پاس دوڑتا ہوا آیا اور کہا، حضور، ہمارے ساتھ میں موجود جنگل ہے، اس جنگل کے بیچ میں ہمارے سردار کی لاش پڑی ہوئی تھی، ہمارے سردار کو کسی نے قتل کر دیا۔ یہ خبر سن کر امام صاحب بھی غش کھا کر گر پڑا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی حیران ہو گئے کہ موت تو آنی ہے، لیکن آخر اس سردار کے اندر ایسی کیا خوبی تھی کہ لوگ اس کی وجہ سے اتنے زیادہ رو رہے ہیں؟ یہ خبر سلطان صلاح الدین ایوبی کو بہت پریشان کر رہی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی امام صاحب کے ساتھ جب اس جگہ پر پہنچے تو سردار کی لاش ایک درخت کے نیچے پڑی ہوئی تھی، اور سارے گاؤں والے سردار کی لاش کی ارد گرد کھڑے ہوئے تھے اور قاضی صاحب کا انتظار کر رہے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے لاش کو اٹھانے کا حکم دیا۔ گاؤں والوں نے لاش کو اٹھایا اور سردار کی حویلی میں لے گئے۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی نے قاضی صاحب کے ساتھ مل کر قاتل کا پتہ لگانے کی پوری کوشش کی، لیکن کسی بھی جگہ سے قاتل کا پتہ نہ لگ سکا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی حیران کہ آخر گاؤں والے اپنے سردار سے اتنی محبت کرتے ہیں تو پھر گاؤں کا کوئی بھی آدمی ایسا نہیں جو سردار کا قتل کر سکے، ضرور کوئی باہر کا قاتل ہے جو سردار کو قتل کر کے اس جنگل کے بیچ میں چھوڑ گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے پورے جنگل کو چھان مارا، پورے گاؤں کے اندر تحقیقات کرائیں، لیکن قاتل کا پتہ نہ چل سکا۔ تو اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے دیکھا کہ اس گاؤں کے اندر ایک نوجوان جس کی حالت بہت بگڑی ہوئی تھی، وہ کبھی ہنستا تو کبھی روتا، کبھی ہنستا تو کبھی روتا۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس نوجوان کی طرف دیکھا تو لوگوں نے کہا، حضور، یہ دیوانہ ہے، یہ خواہ مخواہ میں ہنستا بھی رہتا ہے اور روتا بھی رہتا ہے۔ یہ دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی اس دیوانے کے پاس گئے اور کہا، اے نوجوان، آخر تم ہنستے کیوں ہو اور روتے کیوں ہو؟ اس نے کہا، حضور، بے شک یہ گاؤں والے مجھے پاگل سمجھتے ہیں، لیکن میں اتنا بھی پاگل نہیں۔ تو سلطان نے کہا، پھر تم ہنستے کیوں ہو اور روتے کیوں ہو؟ تو اس نے کہا، حضور، میں روتا اس لیے ہوں کیونکہ ہمارے درمیان ہمارا سب سے وفادار اور رحم دل سردار نہیں رہا، اور حضور، میں ہنستا اس لیے ہوں کہ یہ گاؤں والے کبھی بھی اپنے سردار کے قاتل کو تلاش نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارے گاؤں والے بہت بے وقوف ہیں۔ یہ سن کر سلطان نے فرمایا، تم ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ آخر تیرے پاس ایسی کوئی ترکیب ہے جس سے تم قاتل کو تلاش کر سکتے ہو؟ اس نے کہا، جی ہاں حضور، میرے پاس ایک ترکیب ہے جس نے
سلطان نے کہا بتاؤ کیا ترکیب ہے؟ تو اس نے کہا حضور ہم ایک سونے کے سکے کے ذریعے قاتل کو تلاش کر سکتے ہیں۔ یہ سن کر سلطان نے کہا وہ کیسے؟ تو گاؤں والوں نے کہا حضور یہ پاگل ہے، ہم ایک سکے سے قاتل کو کیسے تلاش کر سکتے ہیں؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے گاؤں والوں کو کہا تم خاموش ہو جاؤ، اس دیوانے کی باتوں میں بہت اثر ہے۔ پھر اس نوجوان نے کہا حضور جس جگہ سردار کی لاش پڑی ہوئی تھی آپ اس جگہ پر 5 فٹ گہرا گڑھا کھودوائیں، اس کے اندر 100 سونے کے سکے رکھوا دیں اور پھر اس گڑھے کو بھر دیں، اور آگے جو میں آپ کو کہوں آپ اس پر عمل کروائیں۔ حضور 1 مہینہ صبر کریں، قاتل آپ کو خود بخود مل جائے گا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی حیران ہو گئے، اور جب پھر 1 مہینہ گزرا تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس قاتل کو پکڑ لیا۔ لیکن یہ سب کیسے ہوا یہ مکمل واقعہ سننے کے بعد پتہ چلے گا۔ دوستو ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے 5-6 خاص سپاہیوں کے دستے کے ساتھ منزل مقصود کی طرف جا رہے تھے۔ یہ سفر تھوڑا بہت مشکل تھا کیونکہ یہ سفر بالکل جنگل کے درمیان میں تھا، چونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس زیادہ وقت نہیں تھا، لہذا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے جنگل کے بیچ والا راستہ اختیار کیا تاکہ آبادی نہ ہونے کی وجہ سے گھوڑے تیز رفتاری کے ساتھ دوڑ سکیں گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے سپاہیوں کے ساتھ تیز رفتاری کے ساتھ گھوڑوں پر جا رہے تھے کہ اچانک سلطان صلاح الدین ایوبی کے تیز رفتار گھوڑے کی رفتار کم ہو گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی حیران ہو گئے کہ آخر گھوڑے کو کیا ہوا کہ گھوڑا آہستہ ہو گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو پتہ چل گیا کہ ضرور کوئی گھوڑے کے ساتھ گڑبڑ ہوئی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے گھوڑے کو روکا۔ گھوڑے کو روکنے کے بعد سلطان نے جب نیچے اتر کر دیکھا تو گھوڑے کا ایک پیر بالکل زخمی ہو چکا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے گھوڑے کی رفتار کم ہوئی تو سپاہیوں نے بھی اپنے اپنے گھوڑے روک دیے۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے گھوڑے کے پیر کا معائنہ کیا تو دیکھا کہ گھوڑے کے پیر سے نال نکل چکی تھی اور ننگے پیر دوڑتے ہوئے گھوڑے کا پیر ایک پتھر پر جا لگا، جس کی وجہ سے گھوڑے کا پیر زخمی ہو گیا اور اس پیر سے بہت زیادہ خون بہ رہا تھا۔ گھوڑے کو زخمی حالت میں دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی بہت پریشان ہو گئے، کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے گھوڑے سے بہت محبت کرتے تھے۔ وہ گھوڑا سلطان صلاح الدین ایوبی کے لیے بہت خاص تھا، کیونکہ اس گھوڑے پر سواری کرتے ہوئے سلطان صلاح الدین ایوبی بڑے بڑے جنگی محاذوں میں اترے اور فاتح ہو کر لوٹے۔ اس لیے سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے اس گھوڑے کو اپنا ایک بازو سمجھتے تھے، اور جب انسان کے ایک بازو میں درد ہو تو پورا جسم درد کی شدت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس لیے سلطان صلاح الدین ایوبی گھوڑے کی تکلیف کو دیکھ کر بہت پریشان ہو گئے۔ اتنے میں شاہ حکیم بھی گھوڑے سے اتر کر سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس آ پہنچا۔ شاہ حکیم نے گھوڑے کا معائنہ شروع کیا، اور جب شاہ حکیم نے دیکھا تو گھوڑے کے پیر کے نیچے بہت زیادہ زخم ہو چکا تھا۔ یہ دیکھ کر بھی حکیم بہت پریشان ہوا تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے حکیم کو کہا حکیم صاحب کیا ہوا آپ مجھے بتائیں۔ تو شاہ حکیم نے کہا حضور گھوڑے کی تیز رفتاری کی وجہ سے پیر سے نال نکل گئی، اور جب نال نکلی تو دوڑتے ہوئے گھوڑے کا پیر زمین میں گڑے ہوئے ایک پتھر پر جا لگا، جس کی وجہ سے گھوڑے کا پیر زخمی ہو گیا۔ لیکن سب سے پریشانی کی بات حضور یہ ہے کہ اس پتھر کے اوپر ایک خاص قسم کی جڑی بوٹی لگی ہوئی تھی، اور جب زخم ہوا تو وہ زہریلی جڑی بوٹی کا اثر گھوڑے کے زخم میں بھی داخل ہو گیا، اور حضور اگر اس زخم کا علاج نہ کیا گیا تو یہ زخم گھوڑے کی جان بھی لے سکتا ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی مزید پریشان ہو گئے تو اتنے میں شاہ حکیم نے کہا حضور آپ پریشان نہ ہوں، آپ ایک درخت کے نیچے تھوڑی دیر آرام کریں، میں اس کا کوئی نہ کوئی حل ضرور نکالتا ہوں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے حکیم صاحب کو کہا حکیم صاحب آپ کے پاس کوئی ایسی جڑی بوٹی یا کوئی دوا نہیں جس سے زخم کا علاج ہو سکے؟ تو حکیم نے کہا حضور زخم کا علاج تو ہو جائے گا، لیکن جو زہر گھوڑے کے زخم میں داخل ہوا ہے اس کا علاج میرے پاس نہیں۔ تو سلطان نے کہا پھر کیا ہوگا؟ تو حکیم صاحب نے کہا حضور مجھے اس جنگل کے اندر جانا ہوگا اور وہ جڑی بوٹی تلاش کر کے لانی ہوگی جو گھوڑے کے زخم کے اندر زہر کو ختم کر سکے۔ یہ سن کر سلطان نے کہا حکیم صاحب آپ جانتے ہیں یہ جنگل بڑا خطرناک ہے اور اس کے اندر جانا مناسب نہیں۔ تو حکیم نے کہا حضور آپ کو گھوڑا
تکلیف میں ہو اور آپ کی خدمت میں نہ کر سکوں تو پھر میرے پیشے کا مجھے کیا فائدہ؟ تو میں ایسے پیشے پر لعنت بھیجتا ہوں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے گھوڑے کو ایک درخت کے نیچے لے گئے اور باقی سپاہی بھی سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ گھوڑے کے پاس موجود رہے اور شاہی حکیم اکیلا جنگل کی طرف نکل گیا۔ بہت دیر انتظار کرنے کے بعد جب حکیم لوٹا تو اس کی سانسیں پھولی ہوئی تھیں، اس کے ہاتھ کپا رہے تھے اور اس کے دل کی دھڑکن بہت تیز تھی۔ حکیم دوڑتا ہوا آ کر سلطان کی باہوں میں لپٹ گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے حکیم صاحب کو کہا، حکیم صاحب کیا ہوا؟ آپ اتنے پریشان اور خوف میں کیوں ہیں؟ تو حکیم نے کہا، حضور جو زہر گھوڑے کے زخم کے اندر داخل ہو اس کا علاج صرف یہ جڑی بوٹی تھی۔ وہ جڑی بوٹی حکیم صاحب کے ہاتھ میں تھی اور کہا، حضور یہ جڑی بوٹی خاص گھنے جنگل کے بیچ میں ملتی ہے اور حضور ان جڑی بوٹیوں کے نیچے سانپ رہتے ہیں، اور حضور میں جانتا تھا کہ جب میں یہ جڑی بوٹی حاصل کرنے کے لیے جاؤں گا تو وہ زہریلے خطرناک سانپ میری جان بھی لے سکتے ہیں، لیکن حضور میں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اس جھاڑیوں کے بیچ میں گھس گیا اور جب میں نے وہ جڑی بوٹی نکالی تو اس کے نیچے سے چھپا ہوا سانپ میرے پیچھے پڑ گیا۔ میں وہ جڑی بوٹی لے کر آگے بھاگتا رہا اور وہ سانپ میرے پیچھے۔ میں نے بڑی کوشش کی کہ میں اس سانپ سے جان چھڑا لوں لیکن اس نے میری جان نہیں چھوڑی۔ حضور وہ سانپ مجھ پر حملہ کرنے ہی والا تھا کہ اتنے میں نے دیکھا کہ آگے ایک اندھا کنواں ہے۔ میں نے اس اندھے کنویں کے اوپر سے چھلانگ لگائی تو میں اس کنویں کو پار کر گیا، لیکن وہ سانپ جو کہ تیزی میں تھا وہ اس کنویں میں گر گیا اور پھر میری جان بچ گئی۔ اور حضور اگر وہ درمیان میں کنواں نہ ہوتا تو آج نہ ہی آپ کا گھوڑا بچتا اور نہ ہی میں۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے بوڑھے حکیم کو اپنے گلے لگا لیا اور کہا، جب تک آپ جیسے وفادار ساتھی میرے پاس ہوں پھر مجھے کوئی بھی دشمن نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ پھر حکیم صاحب نے اس جڑی بوٹیوں سے دوا تیار کی اور گھوڑے کے زخم پر لگائی، اس کے بعد اوپر پٹی باندھ دی۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، حکیم صاحب اب آگے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ تو حکیم نے کہا، ہمیں کوئی ایسی جگہ تلاش کرنی ہوگی جہاں ساتھ میں کوئی بازار ہو اور اس بازار کے اندر ایک لوہار ہو، تو میں اس لوہار سے ایک خاص قسم کی نال بنواؤں گا جس سے گھوڑے کا زخم بھی نہیں بڑھے گا اور گھوڑا دوڑ بھی سکے گا۔ لیکن حضور یہ کام بازار کے علاوہ نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ نال بنانے کے لیے ایک اچھے لوہار کی ضرورت ہوگی۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی پریشان ہو گئے کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی اس وقت گھنے جنگل کے درمیان میں تھے۔ تو اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے ایک سپاہی نے کہا، حضور اگر ہم کسی بلند جگہ پر چڑھ کر دیکھیں تو ہو سکتا ہے کہ کہیں آبادی نظر آ جائے، تو ہم اس آبادی کی طرف سفر شروع کر دیں گے اور ہماری مشکل آسان ہو جائے گی۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ یہاں ساتھ میں نہ ہی کوئی پہاڑی موجود ہے، یہاں تو صرف بڑے بڑے درخت ہیں اور جن پر چڑھنا آسان نہیں، لہٰذا ہم بغیر کچھ دیکھے اپنا سفر شروع کر سکتے ہیں۔ تو پھر حکیم صاحب نے کہا، حضور ہمیں تو سفر گھوڑوں پر سواری کرتے ہوئے کرنا ہوگا۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، نہیں، میں اس حالت میں بھی اپنے گھوڑے پر سواری نہیں کر سکتا، چاہے مجھے اس کے لیے کئی دن بھی پیدل چلنا پڑے۔ میں ایک بے زبان جانور پر اس طرح ظلم نہیں کر سکتا، وہ پہلے اتنی تکلیف میں ہے اور پھر میں دوبارہ اس پر سواری کر کے گھوڑے کو تکلیف میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ اتنے میں ایک سپاہی نے کہا، حضور اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ سلطان نے کہا، بتاؤ سپاہی کیا بات ہے؟ اس نے کہا، حضور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں پہلے عیسائی مذہب سے تعلق رکھتا تھا اور آج سے چند سال پہلے میں رینالڈ بادشاہ کا خاص سپاہی تھا۔ سلطان نے کہا، ہاں میں یہ بات اچھی طرح سے جانتا ہوں، لیکن جب اللہ کسی کو سیدھے راستے پر لا دے تو پھر اس کے دل میں نرمی ڈال دیتا ہے۔ تو اس نے کہا، حضور جب میں رینالڈ بادشاہ کے ساتھ تھا تو ایک دن رینالڈ بادشاہ گھوڑے پر سوار ہو کر آ رہا تھا، تو دشمن کے سپاہیوں نے گھوڑے کی ٹانگوں پر 2 تیر لگا دیے۔ پھر رینالڈ بادشاہ کے پاس گھوڑے پر سواری کرنے کے لیے اور گھوڑا بھی تھا، لیکن رینالڈ بادشاہ نے گھوڑے کی تکلیف کو دیکھے بغیر گھوڑے کو دوڑائے رکھا اور محل تک اسی گھوڑے پر سواری کرتے ہوئے گئے، اور جب گھوڑا محل کے دروازے پر پہنچا تو رینالڈ بادشاہ کے اترتے ہی وہ گر کر مر گیا، لیکن رینالڈ بادشاہ کو ذرا بھی احساس نہ ہوا اور مجھے بھی اس وقت بہت غصہ آیا۔ لیکن جب حضور آج آپ کو دیکھا کہ گھوڑے کے ایک چھوٹے سے زخم کی وجہ سے آپ اتنا سفر پیدل کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں،
تو مجھے رینالڈ بادشاہ پر ترس آ رہا ہے کہ وہ آپ کے آگے خاک ہو جائے گا۔ تو یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ جانوروں سے پیار کرنا اور ان کا احساس کرنا ہمارے نبی کی سنت ہے، اس لیے میں جانور سے بھی بے انتہا محبت کرتا ہوں۔ اتنے میں ایک سپاہی نے کہا، حضور اگر ہم اس جنگل سے نکلنا ہے تو میں چنار کے درخت کے اوپر چڑھ کر چوٹی سے ارد گرد دیکھتا ہوں، اگر کہیں کوئی آبادی نظر آ گئی تو پھر ہم اس کی طرف چل پڑیں گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی جانتے تھے کہ وہ سپاہی پہلے سے بھی زخمی ہے اور اس کی ٹانگ پر لگے زخم سے پہلے ہی خون بہ رہا ہے، لیکن سلطان نے کہا، آپ پہلے ہی زخمی ہیں، آپ دوبارہ کیسے چڑھیں گے؟ اس نے کہا، حضور یہ تو کچھ نہیں، ہم آپ کے لیے جان بھی قربان کر سکتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بڑے خوش ہوئے اور دل میں سوچ رہے تھے کہ اس سپاہی کے علاوہ وہ ان باقی سپاہیوں میں کوئی بھی ایسا سپاہی نہیں جو اتنی بلندی والے درخت پر چڑھائی کر سکے۔ لہذا سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس سپاہی کو اجازت دے دی اور وہ فوراً اس درخت پر چڑھنا شروع ہو گیا۔ درخت پر چڑھتے ہوئے اس کو جو تکلیف محسوس ہو رہی تھی اس کو دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی بھی خود تکلیف میں مبتلا ہو گئے، لیکن مجبوری تھی۔ جب وہ سپاہی درخت کی چوٹی پر پہنچا تو ارد گرد دیکھنے لگا اور سلطان کو بتایا، حضور یہ جنگل بہت چوڑا اور گھنا ہے، ارد گرد کوئی آبادی نظر نہیں آتی اور ہماری منزل بھی بہت دور ہے۔ تو اتنے میں حکیم نے کہا، سپاہی تم ہر طرف دیکھو، کہیں نہیں کہیں آبادی تو ضرور ہوگی۔ وہ سپاہی مزید دیکھنے لگا تو اس نے کہا، حضور جس طرف سے سورج نکل رہا ہے اسی طرف سے مجھے تھوڑی تھوڑی آبادی نظر آتی ہے، لیکن فاصلہ بہت زیادہ ہے۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے آواز دیتے ہوئے کہا، تم راستے کی شناخت کرو کہ ہمیں کس راستے سے جاتے ہوئے اس آبادی کی طرف پہنچ جائیں گے۔ سپاہی نے راستہ بتایا اور پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آبادی کی طرف سفر شروع کر دیا۔ سفر کرتے کرتے آدھا دن گزر گیا، کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ صبح کی نماز پڑھ کر اپنے سفر پر روانہ ہوئے۔ آدھا دن سفر کرنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی جنگل سے نکلنے کے بعد ایک گاؤں کے اندر داخل ہوئے جو جنگل کے پاس میں آباد تھا۔ اس گاؤں کے ساتھ میں بازار تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سیدھا اس بازار کے ایک اندر لوہار کے پاس گئے اور حکیم صاحب نے اس لوہار کو بتایا کہ کس طرح کی نال گھوڑے کے لیے تیار کرنا ہے۔ اس لوہار نے گھوڑے کی نال تیار کی۔ حکیم نے گھوڑے کو نال پہنایا اور نال پہنانے کے بعد اس لوہار سے مزدوری پوچھی تو لوہار نے کہا، حضور ویسے تو اس کی مزدوری 15 سکے بنتی ہے، لیکن مجھے آپ مسافر لگتے ہیں، لہٰذا آپ 10 سکے ادا کر دیں۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے 20 سکے لوہار کو ادا کر دیے۔ وہ لوہار نہیں جانتا تھا کہ جس گھوڑے کی وہ نال تیار کر رہا ہے وہ گھوڑا بڑی بڑی جنگوں میں لڑ چکا ہے، اور جس سوار کے ہاتھوں سے وہ سونے کے سکے لے رہا ہے وہ کوئی عام شخصیت نہیں بلکہ وقت کا سلطان ہے۔ جب اس نے 20 سونے کے سکے دیکھے تو وہ بڑا خوش ہو گیا اور سلطان کا شکریہ ادا کیا اور کہا، حضور میری مزدوری تو 10 سکے بنتی ہے، آپ مجھے زیادہ کیوں دے رہے ہیں؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ میں آپ کو خوشی سے دے رہا ہوں، آپ یہ قبول کر لیں۔ اس لوہار نے 20 سکے قبول کر لیے اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے گاؤں سے روانہ ہونے لگے۔ تو اتنے میں ظہر کی اذان ہونے لگی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس لوہار سے پوچھا، اے نوجوان بتاؤ آخر اس بازار کے اندر مسجد کہاں ہے؟ ہم نماز ظہر ادا کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس نے کہا، حضور اذان کی آواز ہمارے گاؤں کے اندر سے ہی آ رہی ہے، بازار کے اندر مسجد نہیں، ساتھ ہی میں بالکل ہمارا بہت بڑا گاؤں آباد ہے، آپ مسجد کے اندر چلے جائیں اور جا کر با جماعت نماز ادا کر لیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے سپاہیوں اور حکیم صاحب کے ساتھ اس مسجد کے اندر پہنچے۔ ساتھ میں کنواں چل رہا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے وضو کیا اور امام صاحب کے پیچھے نماز ادا کرنے لگے۔ جب با جماعت نماز ادا کرنے کے بعد امام صاحب نے جیسے ہی سلام پھیرا تو سلطان صلاح الدین ایوبی امام صاحب کی دائیں جانب بیٹھے ہوئے تھے۔ جیسے اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو دیکھا تو امام صاحب کے چہرے پر خوف اور بے چینی شروع ہو گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو شک ہو گیا کہ کہیں امام صاحب مجھے جانتے تو نہیں۔ پھر امام صاحب نے دعا منگائی اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے نماز سنت ادا کی، لیکن ابھی تک امام صاحب نے کوئی بات نہیں کی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی حیران تھے کہ اگر امام صاحب مجھے پہچان چکے ہوتے تو وہ ضرور گاؤں والوں کو بتاتے، ان نمازیوں کو بتاتے، اور اگر وہ مجھے پہچان بھی نہیں سکے تو پھر امام صاحب نے مجھے دیکھتے ہی حیرت کا اظہار کیوں کیا؟ مجھے دیکھتے ہی امام صاحب کے چہرے پر خوف کیوں طاری ہو گیا؟
سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے نماز مکمل کرنے کے بعد جب مسجد سے روانہ ہونے لگے تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے پیچھے مڑ کر امام صاحب سے کہا، امام صاحب، جب آپ نے سلام پھیرا تو کوئی آپ کی پہلی نظر مجھ پر پڑی اور آپ نے مجھے دیکھتے ہی اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ آپ کے چہرے پر پریشانی صاف صاف نظر آ رہی تھی۔ آپ کسی خوف میں مبتلا ہو گئے، آخر وجہ کیا تھی؟ اس نے کہا، حضور، میں بہت گنہگار انسان ہوں، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ جب میں نے آپ کو پہلی بار دیکھا تو میری آنکھوں نے مجھے بتا دیا کہ اس جیسا انسان میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا۔ آپ کے چہرے کے اندر مجھے عجیب سی کشش، آپ کی آنکھوں میں مجھے بہت دلیری اور آپ کے سینے میں نور دکھائی دے رہا تھا۔ میں حیران تھا کہ اتنا سادہ لباس آخر کون ہو سکتا ہے، لیکن حضور میں نہیں جانتا آپ کون ہیں، آپ تو ہمارے لیے ایک مسافر ہیں۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے بغیر کچھ بتائے امام صاحب کا شکریہ ادا کیا اور وہاں سے روانہ ہونے لگے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جب مسجد سے روانہ ہونے لگے تو سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے گھوڑوں تک بھی نہیں پہنچے تھے کہ اچانک اس گاؤں کے اندر کوہرام مچ گیا۔ ہر طرف رونے کی، چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے دیکھا کہ گاؤں کی گلیوں کے اندر بوڑھے، بچے، خواتین رو رہے ہیں۔ ہر گھر کے اندر رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی امام صاحب کے پاس آئے اور پوچھا، امام صاحب، یہ کیا ماجرا ہے؟ آخر ان گاؤں والوں کو کیا ہو گیا؟ امام صاحب نے کہا، حضور میں بھی نہیں جانتا کہ آخر وجہ کیا ہے، میں خود بھی پریشانی کی حالت میں سوچ رہا ہوں۔ امام صاحب اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے کہ امام صاحب کا ایک شاگرد امام صاحب کے پاس آیا اور کہا، حضور بہت بری خبر ہے۔ امام صاحب نے کہا، بتاؤ کیا خبر ہے؟ تو اس نے کہا، حضور ہمارے گاؤں کے سردار کا قتل ہو گیا اور سردار کی لاش جنگل کے بیچ میں پڑی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر امام صاحب بھی غش کھا کر گر پڑا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے پانی کے چند بوندیں امام صاحب کے چہرے پر ملی اور امام صاحب ہوش میں آ گئے۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی بہت حیران ہوئے کہ آخر ایک سردار کی موت نے گاؤں والوں کو اتنا بڑا دھچکا کیوں دیا؟ آخر وہ سردار، اس میں ایسی کیا خاص بات تھی؟ موت تو ہر کسی کو اپنی آنی ہے، لیکن ایک سردار کی موت نے پورے گاؤں کو ہلا کے رکھ دیا۔ آخر اس کے پیچھے کیا ماجرا تھا؟ امام صاحب ہوش میں آئے تو کوئی سوال کے بغیر سلطان صلاح الدین ایوبی امام صاحب کے ساتھ اس جگہ پہنچے جہاں سردار کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ سارے گاؤں والے کھڑے تھے اور قاضی صاحب کا انتظار کر رہے تھے۔ اتنے میں قاضی بھی دوڑتا ہوا وہاں آیا تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس اونھی ہوئی لاش کو سیدھا کیا تو ان گاؤں والوں کا وہ سردار تھا۔ اس کے سینے میں خنجر لگا ہوا تھا اور خون بہت زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے سردار کی موت ہو چکی تھی۔ لیکن اس جگہ کو دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی کو یقین ہو گیا کہ قتل اس جگہ نہیں بلکہ جس نے اس کو قتل کیا وہ ضرور یہاں لاش کو دفنانے کے لیے لایا تھا، لیکن شاید گاؤں کے کسی آدمی کو اس نے آتا ہوا دیکھا، اس لیے وہ وہاں سے بھاگ گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے قاتل کو تلاشی کے لیے پورے جنگل کو چھان مارا، حتیٰ کہ پورے گاؤں کے اندر تفتیش کی گئی، لیکن قاتل کے بارے میں کوئی سراغ نہ ملا۔ وقت گزرتا رہا اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے قاضی صاحب کے ساتھ مل کر قاتل کو تلاش کرنے کی پوری کوشش کی۔ کئی دن گزر گئے اور سلطان صلاح الدین ایوبی اس گاؤں کے اندر ایک مہمان کے طور پر ٹھہرے رہے، لیکن گاؤں والوں کو نہیں پتا تھا کہ اتنی بڑی شخصیت ہمارے درمیان میں موجود ہے، اور کسی کو پتہ نہیں کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے سارے سپاہیوں کو منع کیا ہوا تھا کہ گاؤں والوں کو نہیں پتہ چلنا چاہیے کہ میں سلطان صلاح الدین ایوبی ہوں۔ لیکن ایک دن سلطان صلاح الدین ایوبی قاتل کو تلاش کرنے کی غرض سے گاؤں کے اندر تفتیش کر رہے تھے۔ اتنے میں سپاہی کے منہ سے نکل گیا سلطان معظم، اور جب یہ بات قاضی صاحب نے سنی تو وہ حیران و پریشان ہو گیا اور کہا، اے مسافر، یہ نوجوان تمہیں سلطان معظم کیوں کہہ رہا ہے؟ بتائیے آخر ماجرا کیا ہے؟ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، قاضی صاحب، میں آپ سے یہ بات چھپانا نہیں چاہتا تھا، لیکن آپ نہیں جانتے کہ میں کون ہوں۔ میں وقت کا سلطان صلاح الدین ایوبی ہوں۔ یہ سن کر قاضی صاحب اسی وقت سلطان کے قدموں میں گر گیا اور کہا، حضور، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی تو ہمیں معاف کر دیں۔ ہم جانے انجانے میں آپ کے ساتھ ایک مہمان کی طرح، ایک مسافر کی طرح سلوک کرتے رہے۔ ہم نہیں جانتے تھے کہ آپ ہمارے عظیم سلطان ہیں۔ تو یہ سن کر سلطان نے کہا، میں نے جان بوجھ کر یہ بات تم سے چھپائی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ جو گاؤں والے اپنے سردار کی وجہ سے اتنے پریشان تھے
میں ان کو دوبارہ پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن قاضی صاحب مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آئی کہ آخر ایک سردار کی موت نے سارے گاؤں والوں کو اتنا پریشان کیوں کر دیا، حتیٰ کہ اس سردار کی موت کو 1 ہفتہ گزر چکا ہے لیکن آج تک بازار کے اندر ایک تاجر نے بھی دکان نہیں کھولی، حتیٰ کہ لوگوں کے کئی گھروں کے اندر چولہے نہیں جلتے، لوگوں کے چہروں پر بہت اداسی اور مایوسی پھیل چکی ہے۔ آخر وہ سردار گاؤں والوں سے اتنی محبت کرتا تھا۔ تو یہ سن کر قاضی نے کہا، سلطان معظم وہ سردار نہیں تھا بلکہ وہ ہر گاؤں کے بچے کا باپ تھا، ہر غریب کا سہارا تھا، ہر دکھی کا ساتھی تھا۔ حضور، جب تک ہمارے درمیان ہمارا سردار تھا گاؤں کے کبھی کسی آدمی کو کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ حضور، ہمارے سردار کو اللہ نے بہت دولت سے نوازا تھا، لیکن جتنی ہمارے سردار کے پاس دولت تھی اتنی ہی سادگی تھی۔ حضور، ہمارے سردار کے پاس گھوڑوں کا ایک استبل تھا جس کے اندر 30 عربی نسل کے گھوڑے تھے، اور اس کے علاوہ سردار کے پاس بکریوں کے ریوڑ تھے اور بہت کھیڑتی باڑی تھی۔ لیکن ہمارا سردار جب بھی فصل اگاتا تو فصل سے حاصل ہونے والا اناج پورے گاؤں میں بانٹ دیتا۔ جب بقرہ عید آتی تو ہر گھر کے اندر سردار کی طرف سے ایک دمبا پیش کر دیا جاتا، اور کوئی بھی غریب، کوئی بھی یتیم عید والے دن اپنی قربانی سے محروم نہیں ہوتا۔ اور حضور، حتیٰ کہ ایک دفعہ ہمارے گاؤں کے اندر ایک نوجوان کو ایک عجیب و غریب بیماری لاحق ہو گئی۔ جب اس کو حکیم صاحب کے پاس لایا گیا تو حکیم صاحب نے کہا کہ اس کا علاج ناممکن ہے، اس کو بہت بڑی بیماری ہے، لہٰذا اس کا علاج نہیں ہو سکتا۔ حضور، وہ اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا تھا اور اس کا باپ بھی اس دنیا سے چلا گیا تھا۔ اس کی ماں رونے لگی، چیخنے لگی، چلانے لگی اور کہا، اگر میرے بیٹے کو کچھ ہو گیا تو میں جیتے جی مر جاؤں گی۔ اور وہ سردار کے پاس گئی اور کہا، آپ حکیم صاحب کے پاس جائیں اور اسے کہیں کہ میرے بیٹے کا علاج کرے، میں اپنے بیٹے کو مرا ہوا نہیں دیکھنا چاہتی۔ جب سردار حکیم صاحب کے پاس گیا اور کہا، حکیم صاحب آپ اس نوجوان کا علاج کریں، یہ دن بدن کمزور ہوتا جا رہا ہے اور اس کی یہ حالت اس کی ماں سے نہیں دیکھی جا رہی، اس نوجوان کے آخری سانسوں سے پہلے وہ بوڑھی عورت اپنی آخری سانسیں ختم کر دے گی۔ تو یہ سن کر اس حکیم صاحب نے کہا، حضور، اس نوجوان کا علاج صرف ایک صورت میں ممکن ہے اور وہ یہ کبھی نہیں کروا سکتا۔ تو سردار نے کہا، بتاؤ تو صحیح، آخر کس چیز سے اس کا علاج ممکن ہے؟ تو اس نے کہا، حضور، اس نوجوان کو کم از کم 1 ہفتے تک ہر روز عربی نسل کے گھوڑے کا جگر کھانا ہوگا، اور جب یہ 7 دن تک مسلسل ہر روز گھوڑے کا جگر کھائے گا تب بھی یہ اس بیماری سے چھٹکارا پا سکتا ہے۔ یہ سن کر سردار بڑا پریشان ہوا کہ 7 عربی نسل کے گھوڑے یہ اس غریب نوجوان کہاں سے لائے گا۔ یہ سن کر سردار اسی وقت گھر لوٹ آیا اور تو وہ بوڑھی عورت روتی ہوئی اس کے پاس گئی اور کہا، سردار صاحب آپ میرے بیٹے کو بچا لیں۔ تو یہ سن کر سردار نے کہا، اماں جان، زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور حکیم صاحب نے کہا ہے کہ آپ کے بیٹے کا علاج 7 عربی نسل کے گھوڑے سے ہوگا۔ یہ سن کر بوڑھی عورت نے کہا، بیٹا تو میری ساری زندگی کی جمع پونجی اتنی ہے کہ میں ایک چھوٹی سی گھوڑی بھی نہیں خرید سکتی، تو میں 7 عربی نسل کے گھوڑے کہاں سے لاؤں گی؟ تو یہ سن کر سردار نے کہا، اماں جان آپ پریشان نہ ہوں، میرے استبل کے اندر بہت سارے عربی نسل کے گھوڑے ہیں، آپ کے بیٹے کا علاج کل سے شروع ہو جائے گا۔ یہ سن کر بوڑھی عورت نے کہا، سردار کا شکریہ ادا کیا۔ گاؤں کے کسی بھی آدمی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک عام سے نوجوان کی خاطر وہ سردار اپنے 7 عربی نسل کے گھوڑے قربان کر دے گا۔ حضور، 7 دن تک اس سردار کے آدمی خود اس گھوڑے کو ذبح کرتے، اس کا جگر نکال کر اس نوجوان کو کھلاتے، اور 7 دن تک ایسا ہوتا رہا۔ اور چند دنوں کے بعد وہ نوجوان بالکل صحت یاب ہو گیا، اور اس واقعے کے بعد سارے گاؤں والے سردار سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، اور سردار کی ذرا بھی تکلیف گاؤں والوں سے برداشت نہیں ہوتی۔ تو یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی بڑے متاثر ہوئے کہ کوئی سردار اپنے لوگوں کے ساتھ اتنا وفادار کیسے ہو سکتا ہے، اور پھر سلطان صلاح الدین ایوبی کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ سارا گاؤں ایک سردار کی موت پر اتنا غمگین کیوں ہو گیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، قاضی صاحب، میں گاؤں والوں کا دکھ سمجھ سکتا ہوں، اور اگر میں نے اس کے قاتل کو نہیں پکڑا تو مجھ پر اپنا تخت حرام ہوگا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے قاضی صاحب کو اپنے ساتھ لیا اور گاؤں کے ارد گرد چکر لگا رہے تھے کہ اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے دیکھا کہ ایک نوجوان جس کی حالت بہت خراب تھی وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر مسکرا رہا تھا،
اور پھر تھوڑی دیر بعد رونے لگ گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب اس کے قریب گیا تو وہ تھوڑی دیر مسکرانے لگا اور پھر رونے لگا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے قاضی صاحب سے پوچھا، قاضی صاحب یہ نوجوان کون ہے؟ یہ مسکراتا کیوں ہے اور روتا کیوں ہے؟ تو قاضی صاحب نے کہا، حضور یہ دیوانہ ہے، یہ پاگل ہے، آپ اس کو کچھ نہ کہیں۔ یہ سن کر سلطان نے کہا، نہیں ایسی بات نہیں، آخر اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوگی، یہ مجھے دیکھ کر روتا بھی ہے اور مسکرا بھی رہا ہے، آخر کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوگی۔ قاضی نے کہا، نہیں حضور یہ دیوانہ ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی جب اس نوجوان کے قریب گئے اور پوچھا، اے نوجوان تم آخر رو کیوں رہے تھے اور پھر اچانک مسکرانے کیوں لگ گئے؟ تو اس نے کہا، حضور یہ گاؤں والے مجھے پاگل سمجھتے ہیں، لیکن میں اتنا پاگل نہیں، میں جانتا ہوں کہ ہمارے درمیان اب ہمارا عظیم سردار نہیں رہا۔ حضور کئی سالوں سے گاؤں والوں نے مجھے پاگل بنا دیا تھا، لیکن آج تک میں کبھی بھوکا نہیں سویا۔ ہر رات ہر دن اس سردار کے آدمی مجھے تلاش کر کے کھانا دے کر جاتے، اور جب تک میں کھانا نہیں کھاتا تھا سردار کے آدمی مجھے تلاش کرتے رہتے۔ اور حضور جب میں نے اپنے سردار کی موت کی خبر سنی تو مجھے اپنی روٹی کی فکر نہیں تھی کہ اب مجھے کھانا کون دے گا، مجھے تو اپنے سردار کا غم تھا۔ سلطان نے کہا، پھر تم مسکرا کیوں رہے تھے؟ تو اس نے کہا، حضور میں مسکرا اس لیے رہا تھا کہ جس سردار نے ان کے لیے اتنی قربانیاں دی، جس سردار نے اپنی زندگی ان کے لیے وقف کر دی، وہ گاؤں والے اپنے سردار کے قاتل کو تلاش نہیں کر پا رہے۔ یہ سن کر سلطان نے کہا، اے نوجوان تم جانتے ہو کہ قاتل کو تلاش کرنا اتنا آسان نہیں، کیا تمہارے پاس کوئی ایسا راستہ ہے جو تم اتنا مسکرا رہے تھے؟ تو اس نے کہا، جی ہاں حضور میرے پاس ایک ترکیب ہے۔ تو قاضی صاحب نے کہا، حضور یہ پاگل ہے، آپ اس سے کیا پوچھ رہے ہیں؟ تو سلطان نے کہا، قاضی صاحب آپ تھوڑی دیر خاموش ہو جائیں، اس نوجوان کی باتوں میں بہت تاثر ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس نوجوان کو کہا، بتاؤ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا، حضور میں ایک سونے کے سکے کے ذریعے قاتل کو تلاش کر سکتا ہوں۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی حیران ہو گئے کہ ایک سونے کے سکے کے ذریعے قاتل کو کیسے تلاش کیا جا سکتا ہے۔ تو اس نے کہا، حضور میں جیسا کہتا ہوں آپ ویسا کریں۔ قاضی کہنے لگا، حضور آپ ایک دوانے آدمی کے کہنے پر کیا کر رہے ہیں؟ تو سلطان نے کہا کہ ایک بار اس کو آزما کر دیکھتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، بتاؤ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، حضور جس جگہ سردار کی لاش پڑی ہوئی تھی آپ اس جگہ ایک آدمی کے حجم کا گڑھا کھدوائیں اور اس کے اندر سونے کے سکوں سے بھری ہوئی تھیلی رکھوا دیں، لیکن ان سکوں کے درمیان میں چند سکے ایسے بھی ہوں جن پر ایک خاص قسم کی کوئی نشانی لگائی جائے جو بعد میں وہ ہم نشانی دیکھ کر ان سکوں کو پہچان سکیں۔ سلطان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر یہ نوجوان کیا کہنا چاہتا ہے، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی کو اس دیوانے کی باتوں میں تجسس ہو رہا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اس دیوانے نوجوان کی باتیں بڑے ہی غور سے سن رہے تھے۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ مان لیتے ہیں کہ جس جگہ سردار کی لاش پڑی ہوئی تھی اس جگہ ایک گڑھا کھدواتے ہیں، اس میں سونے کے سکوں سے بھری ہوئی تھیلی رکھوا دیتے ہیں اور پھر اس گڑھے کو مٹی سے بھر دیتے ہیں، تو اس سے کیا ہوگا؟ تو اس نے کہا، حضور جس آدمی نے اس کو قتل کیا تھا وہ سردار کی لاش کو اس جگہ پر دفنانے کے لیے آیا تھا، لیکن شاید اس نے کسی گاؤں کے آدمی کو اسی طرف آتا ہوا دیکھا تو وہ اسے چھوڑ کر وہاں بھاگ گیا۔ لیکن حضور مجھے شک نہیں بلکہ پورا یقین ہے کہ وہ آدمی اس جگہ پر دوبارہ آئے گا، اور جب وہ دوبارہ آئے گا تو اس جگہ تازہ گڑھا کھدا ہوا دیکھے گا تو اس کو ضرور تجسس ہوگا کہ آخر اس گڈھے کے اندر کیا چھپا ہے، یا سردار کی لاش ہے یا پھر کچھ اور وہ اسی تجسس کے مارے اس گڈھے کو ضرور کھودے گا، اور جب وہ اس گڑھے کو کھودے گا تو اس میں اس کو یہ سونے کے سکوں سے بھری ہوئی تھیلی ضرور مل جائے گی، اور حضور جب وہ سونے کے سکوں سے بھری تھیلی ملے گی تو وہ تھیلی کو اپنے پاس رکھ لے گا، اور حضور وہ تقریباً اگلے 1 مہینے کے اندر کسی نہ کسی غرض سے وہ قاتل بازار کے اندر خریداری کرنے کے لیے ضرور جائے گا، اور جب وہ خریداری کرنے کے لیے جائے گا تو اس سونے کے سکوں میں وہ چاند سکے بھی جب وہ کسی تاجر کے پاس جائیں گے تو وہ تاجر اس کو فوراً پہچان لے گا، اور جیسے وہ تاجر کے پاس سکے آئیں گے تو تاجر اس کو پکڑ لے گا اور اس سے ہم قاتل تک پہنچ جائیں گے۔ یہ سن کر قاضی نے کہا، حضور یہ سب ایک خیالی پکاؤ ہے، اس پر عمل کرنا بڑا مشکل ہے۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، قاضی صاحب اس نوجوان کی بات میں دم ہے، ہمیں اس کی بات پر عمل کرنا ہوگا۔ اگر اس نوجوان نے ایک سونے کے سکے کی مدد سے
قاتل کو تلاش کر دیا تو اس نوجوان کا علاج ایک اچھے حکیم سے کرواؤں گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے مزدور لگا دیے۔ اگلے دن مزدوروں نے وہاں خفیہ طریقے سے گڑھا کھودا، اس کے اندر ایک تھیلی رکھ دی جس میں سونے کے سکے رکھے گئے، اور ان میں سے کچھ سکے ایسے بھی تھے جن پر ایک خاص قسم کی نشانی لگ گئی تھی۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی توقعات کے مطابق جب 2-3 دن کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کے سپاہی وہاں پہنچے تو انہوں نے سلطان کو آ کر بتایا کہ حضور، جس جگہ سردار کی لاش پڑی ہوئی تھی اس جگہ جو ہم نے گڑھا کھودا تھا اس گڑھے کو دوبارہ کھودا گیا اور سونے کے سکوں والی تھیلی غائب ہے۔ یہ سن کر سلطان کو یقین ہو گیا کہ اب قاتل تک ہم جلد پہنچ جائیں گے۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی نے بازار کے اندر سارے تاجروں کو بڑی ہی دانائی کے ساتھ یہ سب کچھ سمجھا دیا اور ان کو بتایا کہ اگر فلاں نشانی والے سکے آپ کے پاس جو بھی گاہک لے کر آئے اس کو پکڑ لینا۔ گاؤں کے جتنے بھی تاجر تھے وہ اپنے سردار پر جان نچھاور کرنے کے لیے تیار تھے، کیونکہ ان کی اس کامیابی کے پیچھے سردار کا ہاتھ تھا، اور انہوں نے بھی قاتل کو پکڑنے کے لیے سلطان صلاح الدین ایوبی کا خوب ساتھ دیا۔ اب ہر تاجر کے پاس جو بھی گاہک آتا تھا وہ ہر سکے کو بڑے ہی غور سے دیکھتے۔ چند دن گزر گئے لیکن ان کے پاس کوئی بھی سکہ ایسا نہیں آیا۔ قاضی صاحب نے کہا، حضور، میں نے آپ کو کہا تھا کہ قاتل کبھی آپ کے ساتھ نہیں آئے گا، کیونکہ آپ نے ایک دیوانے کی بات پر عمل کیا۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ ہمیں تھوڑا صبر کرنا ہوگا۔ 2-3 دن مزید صبر کیا گیا تو ایک دن سلطان صلاح الدین ایوبی قاضی صاحب کی حویلی میں موجود تھے کہ ایک تاجر دوڑتا ہوا سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس آیا اور آ کر بتایا کہ حضور، یہ سکہ دیکھیں۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے سکہ دیکھا تو یہ وہی سکہ تھا جو اس حویلی تھیلی میں ڈالا گیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، یہ سکہ تم نے کہاں سے لیا؟ تو اس نے کہا، حضور، میرے پاس ایک گاہک آیا اور اس نے مجھے 10 سکے دیے اور ان سکوں میں یہ سکہ بھی شامل تھا۔ تو سلطان نے کہا، وہ گاہک کہاں گیا؟ اس نے کہا، حضور، میرے سپاہیوں نے اس کو پکڑ لیا۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جب اس آدمی کو حاضر کیا گیا تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس سردار کا اپنا ہی بیٹا تھا، لیکن وہ گاؤں والے جانتے تھے کہ وہ اس کا سگا نہیں بلکہ وہ سردار کی بیوی کے ساتھ، جب سردار نے ایک بیوہ کے ساتھ شادی کی تو اس کے ساتھ اس کا بیٹا تھا۔ یہ دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی بڑے حیران ہو گئے کہ اتنا نیک اور بہادر سردار، جس پر گاؤں کے سارا کا سارا گاؤں جان دینے کے لیے تیار تھے، آخر اس سگے بیٹے نے اپنے باپ کو کیوں قتل کیا؟ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس سے تفتیش کی تو اس نے کہا، میں بچپن سے دیکھتا آ رہا تھا کہ سارے گاؤں والے میرے بابا کی بڑی عزت کرتے تھے۔ میرے بابا کا نام لیتے لیتے ان کے ہونٹ آپس میں نہیں ملتے تھے۔ میں بھی ایک سردار کا بیٹا تھا، لیکن کبھی کسی گاؤں والے نے میری اتنی عزت نہیں کی، میری اتنی عزت کبھی نہیں کی، اور یہ دیکھ کر مجھے بہت غصہ آتا کہ جتنی عزت میرے بابا کی لوگ کرتے ہیں اتنی میری کیوں نہیں کرتے۔ اور جب میں جوان ہوا تو مجھے ڈر تھا کہ کہیں میرے بابا مجھے سوتیلا ہونے کی وجہ سے گاؤں کی سرداری کسی گاؤں کے اور نوجوان کو نہ دے دیں، اس لیے میں نے اپنا بابا کا کام وقت آنے سے پہلے کر دیا، اور میں نے بڑی ہی چالاکی سے اپنی حویلی کے اندر قتل کیا، اور قتل کرنے کے بعد اس کو جنگل میں لے گیا، اس کو وہاں دفنا دوں اور اس کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ لیکن اتنے میں گاؤں والے تلاش کرتے کرتے وہاں پہنچے تو میں اپنے بابا کی لاش کو وہاں چھوڑ کر بھاگ گیا، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ مجھے پکڑنے کے لیے اتنا بڑا جال بچھایا گیا ہے۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، تم جانتے ہو کہ تمہیں پکڑنے کے لیے اس دیوانے کی ترکیب پر عمل کیا گیا۔ یہ سن کر وہ نوجوان قاتل بہت شرمندہ ہوا، اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو پھانسی کی سزا سنا دی، اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس گاؤں کے اندر ان گاؤں والوں کی رضامندی کے ساتھ اس گاؤں کے اندر ایک نوجوان کو گاؤں کا سردار مقرر کر دیا گیا، اور اسی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی بہادری اور اس دیوانے آدمی کی عقل مندی کی وجہ سے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے قاتل کو پکڑ لیا۔